بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھانے والے کون تھے؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، حضرت شیس علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ کا نام بتائیں۔ جواب ہے اہلیہ کا نام ضرورہ تھا۔ سوال ہے، کس صحابی نے چوری کرنے والی خاتون کی سفارش کی تھی؟ جواب ہے چوری کرنے والی مخزومہ خاتون کی سفارش حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی۔ سوال ہے، کس نبی کے قد کو اللہ پاک نے چھوٹا کر دیا تھا؟ جواب ہے جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے، سر آسمان سے لگا ہوا تھا اور پیر زمین پر تھے، پھر اللہ نے آپ کے قد کو چھوٹا کر دیا یہاں تک کہ 60 ہاتھ رہ گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی چوڑائی 7 ہاتھ تھی۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرت۔ سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی کس دھات کی پہننا پسند فرمائی؟ جواب ہے چاندی کی۔ سوال ہے، بیت اللحم کس جگہ کا نام ہے؟ جواب ہے بیت اللحم وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ سوال ہے، دوزخ کے آتشی درخت کا نام کیا ہے؟ جواب ہے دوزخ میں ایک آتشی درخت ہے اور اس درخت کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شجرہ زقوم فرمایا ہے۔ سوال ہے، ایک غلام کے ہاتھ ایک کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور کے گچھے بھجوائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کیے۔ غلام فوراً بول پڑا، یہ ایسا کلام ہے جو یہاں کے باشندے نہیں بولا کرتے۔ یہ واقعہ پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا سفر آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ جواب ہے سفر طائف کا۔ سوال ہے، حضرت عبد المطلب کے ننہال کون تھے؟ جواب ہے بنو نجار مدینے میں۔ سوال ہے، محمد بن قاسم کو کس نے زنجیروں سے باندھا اور بری طرح سے جان سے مار ڈالا؟ جواب ہے سلیمان نے۔ سوال ہے، بتائیں کس پیغمبر کی اولاد کو اسباط کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو۔ سوال ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے کس عظیم قبیلے کی ابتدا ہوئی؟ جواب ہے بنی اسرائیل کی۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کے صورت میں کہا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ انبیاء میں۔
سوال ہے وہ کون سا پرندہ ہے جسے مشرق میں نحوست اور مغرب میں عقل مندی کی علامت سمجھا جاتا ہے؟ جواب ہے وہ پرندہ الو ہے۔ سوال ہے جنت میں کس نبی کی 3 عورتوں سے شادی ہوگی؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں 3 عورتوں سے شادی ہوگی۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش جس پہاڑ کے غار میں ہوئی، بتائیں آپ علیہ السلام وہاں کتنا عرصہ رہے؟ جواب ہے 15 ماہ تک۔ سوال ہے نہر امیر المومنین کون سی نہر ہے؟ جواب ہے دریائے نیل کو بحیرہ کلزم سے ملانے والی نہر کا نام نہر امیر المومنین ہے۔ سوال ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ان کا کلیجہ کس نے چبایا؟ جواب ہے ہندہ بنت عتبہ زوجہ ابو سفیان۔ سوال ہے ہجرت حبشہ کے وقت حبشہ کے بادشاہ کا نام کیا تھا؟ جواب ہے اسہامہ۔ سوال ہے وعدہ پورا کرنے کا حکم کس صورت میں ہے؟ جواب ہے سورہ مائدہ میں۔ سوال ہے بہن سے سورہ طٰہٰ کی پہلی آیت سن کر کس کا دل اسلام کی طرف مائل ہوا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سوال ہے جنگ جمل میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کس کے خلاف لڑے؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف۔ سوال ہے کس صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ بار آیا ہے؟ جواب ہے سورہ الاعراف میں 7 بار۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں کتنے دن قیام فرمایا؟ جواب ہے 3 دن۔ سوال ہے امام بخاری کا نام کیا تھا؟ جواب ہے محمد بن اسماعیل۔ سوال ہے شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قبیلے کے لیے چرواہے کے طور پر کام کیا؟ جواب ہے بنو سعد قبیلے کے لیے۔ سوال ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تدوین قرآن مجید کی ذمہ داری کس کو سونپی؟ جواب ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ گھر میں کون سی چیز رکھنے سے شیطان کا دھیان آپ کے بچوں کی طرف نہیں جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور گھر میں رکھو کہ شیطان ان میں مشغول رہے اور تمہارے بچوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ گھر میں ایسے جانور جیسے کبوتر، مرغ، بکریاں رکھنی اچھی ہے تاکہ جنوں کے بچے ان سے کھیلیں اور تمہارے بچوں سے کوئی سروکار نہ رکھیں۔ سوال ہے کس نبی نے اپنے بھائی پر چوری کا الزام لگایا؟
جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائی کو رخصت کیا تو ایک خلیہ سازی کر کے ایک پیالہ چپکے سے چاندی کا اپنے پینے کا جس میں جواہرات جڑے تھے ایک کنانی غلام کو کہہ کر بنیامین کے شتر کے بوجھ میں چھپا کر رکھوا دیا، اور قافلہ جب ایک منزل آگے نکل گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ملازم ان کا پیچھا کرتے ہوئے ان کی تلاشی لی اور چاندی کا پیالہ بنیامین کے شتر سے برآمد ہوا۔ یوں آپ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھوا لیا چوری کا الزام لگوا کر۔ سوال ہے قرآن مجید میں کتنی صورتوں میں حروف مقطعات استعمال ہوا ہے؟ جواب ہے 29 صورتوں میں۔ سوال ہے حضرت سلمان فارسی کا تعلق کس ملک سے تھا؟ جواب ہے حضرت سلمان فارسی کا تعلق مصر سے تھا۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی کتنی آیات پر مشتمل تھی؟ جواب ہے 5 آیات پر مشتمل تھی۔ سوال ہے اعتکاف واجب کے لیے روزہ شرط ہے یا نہیں؟ جواب ہے اعتکاف واجب کے لیے روزہ شرط ہے۔ سوال ہے قیامت کے دن لوگوں کو اللہ کے سامنے کتنی مرتبہ پیش کیا جائے گا؟ جواب ہے 3 مرتبہ۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس چیز کے ذریعے زمین پر اتریں گے؟ جواب ہے 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے اور 2 رنگین چادریں اوڑھے ہوں گے۔ سوال ہے دنیا کا پہلا حج کس نے کیا تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کو حابیل کے مرنے کی خبر کس نے دی تھی؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال ہے جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اللہ اور اس کے پیغمبر نوح علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے خدا سے کیا درخواست کی؟ جواب ہے منکروں کو سزا دی جائے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس چچا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا اور ان کے پاؤں مبارک دیکھ کر بے ہوش ہو گئے؟ جواب ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے ارکان اسلام کتنے ہیں؟ جواب ہے 5۔ سوال ہے حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں سب سے پہلے کون پیدا ہوئے؟ جواب ہے قابل اور اکلیمہ۔ سوال ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کس صحابی نے خرید کر آزاد کیا تھا؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے کس شخص پر جہنم کی آگ اور وہ آگ پر حرام ہے؟ جواب ہے نرم طبیعت اور نرم مزاج والا۔ سوال ہے سورہ ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟
جواب ہے 1 مرتبہ۔ سوال ہے آیت کے معنی کیا ہیں؟ جواب ہے نشانی۔ سوال ہے جمل کے معنی کیا ہیں؟ جواب ہے اونٹ۔ سوال ہے 5واں خلیفہ راشد کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ اما حوا کا نام حوا کس نے تجویز کیا تھا؟ جواب ہے حضرت اما حوا کا نام خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تجویز کیا تھا۔ سوال ہے جنگ احد میں مسلمانوں کا نعرہ کیا تھا؟ جواب ہے امت امت، مارو مارو۔ سوال ہے جنگ صفین میں دونوں طرف سے کتنے مسلمان مارے گئے؟ جواب ہے 70,000۔ سوال ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو، یہ آیت مبارکہ کس صورت میں آتی ہے؟ سورہ آل عمران میں۔ جواب ہے سورہ آل عمران میں۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر پہلا ایمان لانے والا کون ہے؟ جواب ہے حضرت لوط علیہ السلام۔ سوال ہے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو کن القابات سے نوازا؟ جواب ہے ابو البشر، صفی اللہ اور مسجود ملائکہ۔ سوال ہے اذان کی ابتدا کب ہوئی؟ جواب ہے ہجرت مدینہ کے فوری بعد۔ سوال ہے کون سی جنگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان لڑی گئی؟ جواب ہے جنگ جمل۔ سوال ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر کس وقت عذاب آیا تھا؟ جواب ہے صبح کے وقت۔ ظہر کے وقت کون سا کام نہ کرنے سے رزق کم رہتا ہے؟ ان لوگوں کا رزق، دولت اور عزت ہمیشہ کم رہتی ہے جو دوپہر کے وقت نماز ظہر ادا نہیں کرتے۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت سارہ کے ہاں کون سے پیغمبر پیدا ہوئے؟ جواب ہے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ سوال ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام بتائیں۔ جواب ہے حضرت ہاجرہ۔ سوال ہے فتح مکہ کے موقع پر کس کا گھر دارالامن قرار دیا گیا؟ جواب ہے ابو سفیان کا گھر۔
سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جواب ہے کسی نے امامت نہیں کی، لوگ گروہ در گروہ ہو کر پڑھ کے آ جاتے۔ سوال ہے قرآن کریم میں نماز سے متصل ارکان اسلام میں سے کس رکن کا کثرت کے ساتھ ذکر ہے؟ جواب ہے زکوٰۃ کا۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن زبیر کو کس چیز کی گٹی دی؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور چبا کر ان کے منہ میں ڈالی۔ سوال ہے جنگ احد میں قریش کا سپہ سالار کون تھا؟ جواب ہے ابو سفیان۔ سوال ہے سب سے پہلے لوگوں پر ٹیکس کس نے مقرر کیا تھا؟ جواب ہے نمرود نے سب سے پہلے ٹیکس مقرر کیا تھا۔ سوال ہے کون سا عمل کرنے والے کو نیک بیوی ملتی ہے؟ جواب ہے مسجد میں جھاڑو دینے سے۔ سوال ہے خوشبوؤں کا شہر کون سا ہے؟ جواب ہے پیرس۔ سوال ہے حدیث میں کیسے سونے سے منع فرمایا گیا ہے؟ جواب ہے رات یا دن کے وقت جب بھی سوئیں پیٹ کے بل نہ لیٹیں۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ یہ تو جہنمیوں کا لیٹنا ہے۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے جو آتش کدہ جلایا گیا تھا اس کا حجم کیا تھا؟ جواب ہے 14 کوس کا احاطہ تھا اور اونچائی 100 گز تھی۔ سوال ہے سنت اور نفل نماز کہاں پر پڑھنا بہتر ہے؟ جواب ہے گھر پر۔ سوال ہے جنگ جمل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کب لڑی گئی؟ جواب ہے 656 ہجری میں۔ سوال ہے کیا بغیر معنی اور مطلب سمجھے صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے؟ جواب ہے جی نہیں، بلکہ معنی سمجھ کر دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے۔ سوال ہے الصلاۃ خیر من النوم اس اضافی کلمہ کا ترجمہ کیا ہے؟ جواب ہے نماز نیند سے بہتر ہے۔ سوال ہے کیا مشرک بخشے جائیں گے؟ جواب ہے نہیں، اور وہ ہمیشہ عذاب اور تکلیف میں رہیں گے۔ سوال ہے نماز مغرب کب پڑھنا مستحب ہے؟ جواب ہے اول وقت میں۔ سوال ہے نماز عشاء کا حکم قرآن مجید کی کس سورت میں آیا ہے؟ جواب ہے سورہ ہود میں۔
سوال ہے عرب میں برساتی نالوں کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ جواب ہے سبیل۔ سوال ہے کس پیغمبر کو مدنیت، شہری زندگی، سیاست وغیرہ کا بانی کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام کو۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی کا کیا نام تھا؟ جواب ہے بنیامین۔ سوال ہے ابرہہ جس نے کعبہ پر چڑھائی کی کون سے مذہب کا پرجوش حامی تھا؟ جواب ہے عیسائیت کا۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والا کھانا کتنے لوگ کھاتے تھے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والا کھانا 4000 لوگ کھاتے تھے۔ سوال ہے بتائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کل کتنے افراد ایمان لائے تھے؟ جواب ہے 12 افراد۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مسجد کو جلانے کا حکم دیا؟ جواب ہے غزوہ تبوک کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد زرار کو جلا دینے کا حکم دیا جو منافقوں کی سازش کا مرکز تھی۔ سوال ہے قوم سمود کے کون سے لوگ صالح علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لائے تھے؟ جواب ہے غریب لوگ۔